السلام علیکم. I'm رافع آصف. You're watching the Foreign Desk. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سعودی عربیہ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے انویٹیشن پہ ان کے ساتھ پاکستان کی ڈیلیگیشن بھی جائے گی, اور اس کے بعد وہ ترکی کا بھی دورہ کرنے جائیں گے, اور ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہوں گے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. پرائم منسٹر شہباز شریف جو سعودی عربیہ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی اس ملاقات سے کوئی اثر ہو سکتا ہے اس جنگ کے تناظر میں, یو ایس ایران جنگ کے؟ دیکھیں, اس وزٹ کو بھی آپ جو بھی پاکستان کی کوششیں ہیں سیز فائر کے لیے یا ایران اور یو ایس اے کو ایک ڈیل تک پہنچانے کے لیے اسی کی ایک کڑی کہہ سکتے ہیں. اوبویسلی جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر کا سعودی عربیہ جانا بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے. اور جیسے ہم اس پہ کل بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سی خبریں ہیں, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہارموز کی بلاکیڈ کا اعلان کیا ہے. اب اس میں کیا کوئی جوائنٹ میکینزم بن سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز آپریشنل رہے, اور سعودی عربیہ ہو گیا, اگر ایران اگری کرتا ہے تو 2-3 ایسے ممالک ہیں جو اس کو آپریشنل رکھنے میں, جو اسٹریٹ کو کھلا رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا اس پہ کوئی بات ہوتی ہے, اس کی پیٹرولنگ وغیرہ کے معاملے پہ کوئی بات ہوتی ہے کہ وہاں سے جو شپس ہیں ان کا گزر بآسانی ہو سکے. سیکنڈلی ایک اور چیز بھی ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے سپورٹ میں بہت ہی ایک اسٹرانگ میسج بھی دیا ہے کہ جو $3 بلین ڈپازٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں, اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کر رہا ہے, تاکہ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ اسٹرانگ رہیں. اب یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے حوالے سے جتنی مرضی آپ بات کریں, لیکن اس میں جو سب سے بہت بنیادی ایسپیکٹ ہے نا, وہ فائنینشیل ایسپیکٹ ہے. سو ان دس ٹائم آف نیڈ آئی وڈ سے کہ جب یو اے ای کے ساتھ تھوڑی چپکلش چل رہی ہے, پھر خبریں آتی ہیں کہ جی یو اے ای لون واپس مانگ رہا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی لون ہم یو اے ای کا واپس کر دیں گے یا کر چکے ہیں. سو ایسے تمام تر تناظر کے اندر سعودی عربیہ اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, گیون دا رفٹ بٹوین یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ, تو یہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. پھر ایران کے معاملے پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ نے بہت زبردست آئی وڈ سے کردار نبھایا ہے. کہیں پر بھی وہ ایران کے خلاف نہیں گیا. کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ مخالفت کی جاتی رہی ہے اس جنگ کی, جو انہوں نے ایران پہ اٹیکس جس طریقے سے کیے ہیں یو ایس نے اور اسرائیل نے مل کے, اور انفیکٹ ہر جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. اچھا, درمیان میں ہم نے پہلے ایسے معاملات بھی دیکھے کہ جہاں پہ آپ کو براہ راست ایران اور سعودی عربیہ کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی بھی کوشش نظر آتی ہے. اس پورے سچویشن کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یو ایس اے کی بھی خواہش تھی, اسرائیل کی بھی خواہش تھی کہ سعودی عربیہ سمیت جو مسلم ممالک ہیں, جو گلف کنٹریز ہیں, وہ ایران کے خلاف ان کی جنگ کو جوائن کر لیں. سو سعودی عربیہ نے وہاں پہ دانش مندی کا مظاہرہ کیا, امریکہ کو, اسرائیل کو اس جنگ میں جوائن نہیں کیا. سعودی عربیہ اگر کرتا تو پھر آپ کو ایک لمبی فہرست نظر آتی, اس میں پھر آپ سائڈس پک کر رہے ہوتے. لیکن یو اے آن دی ادر ہینڈ وہ ایران کے خلاف باقاعدہ طور پہ یو ایس اے کو اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. سو دونوں ممالک میں بڑا فرق اور واضح فرق آپ کو نظر آتا ہے. اب پاکستان کی ظاہر کوشش ہوگی, پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے سعودی عربیہ کی جو سفارتی مدد ہے یا وہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز استعمال کرتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہوئے جہاں اسلام آباد میں رکا تھا. اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے اسلام آباد کے اندر, یہ فیلئر کہیں سے بھی نہیں ہے, یہ آغاز ہے. اور آپٹیمزم کا تو ظاہر ہے اگر آپ تقاضا دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. اب وہ آگے سعودی عربیہ کی مدد سے پہنچتے ہیں, ترکی کی مدد سے پہنچتے ہیں, مصر کی مدد سے پہنچتے ہیں, یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن یس, یہ بالکل اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 21 اپریل سے پہلے راؤنڈ 2 بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر نے بھی کہا یہ بات, اور ہمارے جو فورن منسٹر, جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار, انہوں نے بھی کہا. دیکھیں اگین وہی میں بات کروں نا کہ آپٹیمزم آپ کو پاکستانی سائڈ سے نظر آ رہا ہے. وہ کہیں پہ آپ کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے, کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. ہاں, جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ شاید اس میں نہیں آپ کو نظر آئی کہ باقاعدہ کوئی ڈیل نظر آ جائے. وہ بھی آپ کو ایران کے فورن منسٹر نے بتا دیا کہ they were inches away from signing a deal. لیکن پھر بعد میں یو ایس کی طرف سے ایک بہت ہی ایران کے ایمبیسڈر ہیں بھی اس وقت اسلام آباد میں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک پروسیس ہے, یہ کنٹینیو رہے گا. بالکل یہ ایک پروسیس ہے, اور ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ڈائلاگ شروع ہوتا ہے دو ایسے ممالک کے درمیان جو باقاعدہ ایٹ وار ہوں, تو دیٹ مائٹ ٹیک
years as well. So months لگ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہاں ایک ہی دن میں مذاکرات ہوئے, 21 گھنٹے مذاکرات چلتے گئے اور نتائج نہیں نکلے, وہ غلط ہوگا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کے رکنا تو ہے. اب وہ بالکل تباہی پہ رکنا ہے یا پھر ان مذاکرات کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکل آنا ہے, یہ دیکھنا باقی ہے. جیسے پاکستان کی سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو بہت مثبت اشارے مل رہے ہیں, آپٹیمزم دکھایا جا رہا ہے, اور یہ کوششیں جو پاکستان نے شروع کی ہیں یہ اسلام آباد ٹاکس کے ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہو گئیں, یہ ابھی جاری ہیں. اور ہر ممکن کوشش جو پاکستان کر سکتا ہے, چاہے کسی کنٹری کا وزٹ ہو, چاہے کچھ آفیشل سے ملاقاتیں ہوں, چاہے ہمارے ملک میں ان کو بلانا ہو, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا آپ یہ بتائیں, جو یہ سیز فائر ابھی تک 22 اپریل تک کا کہا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے, اور کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں کوئی ایڈونچر کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو اچھی چیز ہے کہ یہ سیز فائر کنٹینیو ہے ہولڈنگ, رائٹ. تو یہ اس کو ایک پازیٹیو آپ پیش رفت ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس میں کوئی اس طرح سے وائلیشن آپ کو نظر نہیں آئی ہے. گو کہ لیبنان کے محاذ پہ ہیں چیزیں اور اسرائیل اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, بٹ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ اس چیز پہ ابھی تک قائم آپ کو نظر آتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو اسکلیشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں, جس میں ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کے بند کرنے کی بات کی. اگین بلاکیڈ آف اسٹریٹ آف ہارموز, آپ دیکھیں کہ یہ پہلا پریزیڈنٹ ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانا چاہتا ہے بائی کلوزنگ اٹ, کہ پہلے جی آپ نے بند کر دینا اس کو. اب آئی مین دس از ریڈیکولس کہ آپ ایک اسٹریٹ آف ہارموز جو پہلے اس وار سے پہلے سب کے لیے کھلا تھا, رائٹ, اٹ واز اوپن فار ایوری ون اینڈ ٹول فری, اور اب کیا ہو رہا ہے کہ ایران کنٹرول کر رہا ہے, ایران کی مرضی سے شپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تھینکس ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ انہوں نے یہ سچویشن جو ہے یہاں تک پہنچا دی ہے. سو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, یہ تھوڑا سا ایسکلیشن کی طرف کو معاملات کو لے کے جا سکتی ہیں. بٹ ادر دین دیٹ آئی تھنک جب تک کی ڈیڈ لائن ہے تب تک تو یہ سیز فائر ہے, اور اسی کو آئی تھنک ایکسٹینڈ کرنے کی کوششیں بھی ہوں گی. دیکھیں ایران کی سائڈ سے بھی پازیٹیو رسپانس ملا ہے. آپ جو ہم ابھی جن سوشل میڈیا کے پیغامات کا ذکر کر رہے ہیں, ایرانین فورن منسٹر ہو گئے یا پھر آپ نے جو امبیسڈر کا ذکر کیا, انہوں نے اپنے پیغام میں یہ آپ کو بتایا کہ جی ہم ڈیل سائن کرنے سے انچز اوے, یعنی چند انچ چند تھوڑے سے فاصلے پہ تھے, ٹھیک ہے, لیکن اینڈ پہ یو ایس اے نے بہت ہی ایک میکسملسٹ پوزیشن اپنا لی. اس کے اندر بھی آپ کو کہیں پہ ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی ہے کہ ایران اب بھی ولنگ نہ ہو. ایران ابھی بھی ویلنگ ہے, ایران ابھی بھی ڈیل کرنے کو تیار ہے, بٹ وہ ٹرمز نہیں جو یو ایس اے کی ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب آپ نے نیوکلیئر ڈیل کو ایک ایشو بنا لیا ہے اور ایک ضد جو ہے وہ بنا لی ہے کہ جناب نیوکلیئر معاملات, اور بائی دا وے اس میں یہ بھی تھا نا کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ انرچڈ یورینیم ہے ان کے پاس, وہ بھی ہم سیز کر لیں گے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ یو نو ہی از اے ویری کیوٹک پریزیڈنٹ, اور ان کا بیچ میں وہ بھی پلان آیا تھا کہ ہم اپنے اسپیشل فورسز بھیجیں گے ایران میں, اور وہ جا کے انرچڈ یورینیم کو سیز کر کے لے آئیں گے. وہ صحیح کمانڈو ایکشن وہ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں, پھر وہ صبح آ کے اس پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال دیتے ہیں, وینیزویلا والا کہ گئے ہمارے کمانڈوز اٹھا کے لے آئے وینیزویلن پریزیڈنٹ کو, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ایران میں بھی جائیں گے اور پھر وہ انرچڈ یورینیم اٹھا کے لے آئیں گے. سو یہ پتہ نہیں کون سے خواب دیکھتے ہیں, اور ایسے خواب اور ایسے مس ایڈونچرز بہت زیادہ ماضی میں یو ایس اے نے کیے بھی ہیں, پرٹیکولرلی ان مڈل ایسٹ. ان کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ کوئی بھی امریکہ کی فیور میں نہیں گیا, ٹھیک ہے. کہیں پہ انہوں نے اپنے فوجی جو ہیں وہ لوز کیے ہیں, کہیں پہ انہوں نے اپنی اکانومی تباہ حالی کی طرف لے کے گئے ہیں. فائدہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کسی اور کے ایجنڈا پہ, اور اپنا وہ جو ایک مس ایڈونچر والا دماغ پریزیڈنٹ کے ہمیشہ سے وہاں پہ رہے ہیں, یا خاص کر کے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایجنڈا مڈل ایسٹ کو بالکل اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے, ان کے ریسورسز کو کنٹرول میں کرنے کے لیے, وہ ان کے یا ان کی عوام کے کسی کام نہیں آیا. سو اگر یہ سوچ ابھی بھی پائی جا رہی ہے, اور بائی دا وے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی یہ سوچ زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پینٹاگون ہے, CIA ہے, اس میں بہت زیادہ ایسے آفیشلز موجود ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس مس ایڈونچر کے خلاف ہیں, اور وہ آپ کو بارہا یہ بتاتے رہے ہیں. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھیں ریجیم چینج والے آپریشن سے سلسلہ شروع کیا ایران جنگ کا,
اس وقت بھی رپورٹس کیا بتاتی تھیں کہ رجیم چینج ایران میں پاسبل نہیں ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی سکسیزفل آپریشن نہیں ہوگا. ویسا ہی ہوا. انٹیلیجنس رپورٹس آئیں, پریزیڈنٹ نے نہیں سنی. آپ کو آپ کے سینئر آفیشلز ایڈوائزرز جو ہیں وہ مشورے دیتے رہے کہ ایران سے جلد نکل آئیں, وکٹری ڈکلیئر کریں, جو کرنا ہے کریں, بٹ نکل آئیں. بٹ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں, وہ نکلنا نہیں چاہتے ہیں. سو سی اب اگین مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیٹھے بیٹھے ہی ان سے ہو گئی. ایران پہ حملے ہو گئے اور اس کے بعد اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب آپ کیسے اس چیز کو کنٹرول کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پوری کہانی کے پیچھے دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس, کہ باقاعدہ بعض اوقات آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ انٹینشن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کیا تھا یہ کون سے, اب اگین وہی والی بات آ گئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ماضی میں بھی کی ہیں ایز ڈسٹریکشن ٹول, کہ آپ بہت سی چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے, لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی نیا محاذ کھول دیتے ہیں. سو یہ بھی انہی میں سے ہے. اور اب بہت ساری چیزیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ان کے اپنے گھر میں ان کے خلاف جا رہی ہیں. اب جو پولز ہیں وہ ان کے خلاف ہیں, وہاں پہ وہ بہت سفر کر رہے ہیں. اب یہ جو الیکشنز آنے والے ہیں وہاں پہ ان کے لوز کرنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہی روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر جو گلوبل اکانومی کا حال کر دیا ہے, سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے, وہاں پہ افورڈیبلٹی کرائسس شروع ہو گیا ہے, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اب ان کو ڈسٹریکشن چاہیے, اور یہ ان کو ایک بہترین ڈسٹریکشن کے طور پہ نظر آ رہا ہے. بٹ وہ اس چیز کو ابھی اسیس نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا زیادہ ان کو آنے والے دنوں میں نقصان ہی ہے. اچھا, یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پوپ لیو کے درمیان میں جو ایک تنازع چل رہا ہے, جو اب جو ان کے فرسٹریشن نکالے پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید جنگ ہارنے کی یہاں پہ, تو کیا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ ضرور کرنا چاہوں گی, کیونکہ آئی تھنک یہ تو اب ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. پوپ لیو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو جنگ آپ نے کہا, جو ایک لفظی جنگ چلی ہوئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں آپ کو نا ایک کلاسک ایگزامپل آف نارسسزم نظر آتا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنی ایک تصویر لگاتے ہیں, ایک AI امیج لگاتے ہیں, اور جس میں وہ خود کو جیزس کرائسٹ پورٹری کر رہے ہیں. ہی از ہیلنگ دا سک, مردوں کو زندہ کرنے والا, وہ جو معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا, یا بیماروں کو شفا دینے والا. سو یہ اب میں اس پہ کیا کامنٹ کروں کہ بھائی وہ پوپ لیو جو آپ کے تمام لوگوں کے لیے, جو کرسچنس کے لیے ایک بہت ہی یورپ میں ہے, ایگزیکٹلی, اینڈ ہی واز بورن ان دی USA بائی دا وے. یہ پوپ لیو جو ہیں, اینڈ ہی از ٹیکنگ اے جائب ایٹ ہم کہ جی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ پولیٹیشین کی طرح بات کریں. اب آپ کو یاد ہوگا پوپ لیو کا سٹینس کیا ہے اس جنگ کے خلاف, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک ویجل بھی رکھا اسی پہ, اور وہاں پہ انہوں نے دعا شعا بھی کرائی. اور ایک جو ڈیلیوژن ہے نا, ایک اومنیپوٹینس کا بہت لوگوں کو, اور خاص طور سے یہاں پہ نام لیے بغیر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کیسے آہستہ آہستہ اگریسو ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. سو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان پہ تنقید کر رہے تھے. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود آ کے بتا دیا کہ ہاں یہ تنقید میرے پہ ہی تھی اور میں ہی ہوں. دیکھیں بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ نا وہ USA میں جو, اور اب تو خیر یورپ میں بھی نو کنگز ریلیز چل رہی ہیں, کچھ مہینے پہلے بھی ہوئی تھی, ابھی پھر دوبارہ سے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تصویر لگا کے یہ بتا دیا ہے کہ ہی ڈزنٹ کنسیڈر ہمسیلف ایز اے کنگ, ہی تھنکس ہی از گاڈ. ان کو تو ان کے سامنے تو وہی ہے جیزس کرائسٹ, وہ بنے ہوئے ہیں, خود کو پورٹری ایسے کر رہے ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ کے لوگوں کو آپ اوفینڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں دیکھ رہی تھی بہت سے یورپین کنٹریز کے پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹر, سب نے اس پہ کنڈیم کیا. وہ اٹالین جو پرائم منسٹر ہیں, ہر کسی کی طرف سے ایسے بیانات آئے کہ بھائی دس از رانگ. اب آپ پوری دنیا میں ایک کیوس پہلے برپا کر چکے ہیں, پھر آپ کا جو ایک ڈیلیوژن ہے گاڈ ہونے کا, آپ اس کو جو ہے نا وہ لوگوں پہ اب صادر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا وہ جو ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ایکس پہ پیغام لکھا نا, تو انہوں نے پوپ لیو کی سائڈ لی اور انہوں نے کہا کہ جی بڑے رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے, اور بڑا غلط کیا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے, اور اس طریقے سے کسی بھی ریلیجس فگر کو آپ ڈس رسپیکٹ کے ساتھ یا نیم کالنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو اٹس انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ایک انسان جو ایک
خدا ہونے کے زوم میں مبتلا ہے وہ آنے والے دنوں میں اپنی خدائی کے دعووں میں پریزیڈنٹ کیا ٹرمپ کے لیے کیا تو شاید کرتا یہ ہے. بہت بڑی بات ہے بھی نہیں, انہوں نے تو ایک لیڈر کو شہید کر دیا, کسی کے ریلیجیس لیڈر کو, ان کے لیے تو بڑی بات ہے ہی نہیں ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہی بات ہے نا کہ اسلام کے لیڈرز ہوں یا پھر کرسچینٹی کے لیڈرز ہوں, کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن اگین, اٹ از اباؤٹ یور لارجر ایجنڈا, یور اون انٹرسٹ. اب وہ آپ انٹرسٹ اس طریقے سے لوگوں کو شہید کر کے جیسے ایران میں کیا, یا پھر ڈسرسپیکٹ کر کے اپنے ہی لیڈرز کی آپ اچیو کر لیں گے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اچھا, یہ جو ابھی ترکی کے فارن منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ایران کے بعد جو اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ ترکی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے بغیر اسرائیل کا گزارا ہی نہیں ہے, ریاست چل ہی اس وجہ سے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی پریشر کریٹ ہوگا اسرائیل کے اوپر نہیں, ان اسٹیٹمنٹ سے؟ نہیں, اسرائیل پہ اس وقت کسی بات کا, کسی ملک کے کسی لیڈر کی کسی اسٹیٹمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر ہونا ہوتا تو بھائی بہت زیادہ, آپ یونائٹڈ نیشنز جیسے فورم پہ دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں ان سے دیکھ لیں کہ جی فیصلے آئے ہوئے ہیں, اسرائیلی پرائم منسٹر ایک کانوکٹ ہے, ایک سزا یافتہ شخص ہے, مجرم ہے, کیا ہوا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ابھی بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہے. ایک چیز جس سے فرق پڑ سکتا ہے, اور وہ اسرائیل کی اپنی عوام کے پریشر سے آ سکتا ہے. اس وقت تمام دیکھیں اسرائیل میں رہنے والے تمام لوگ, آپ سارے 100% آپ نیتن کے ساتھ نہیں دیکھیں گے, کبھی نہیں دیکھیں گے. آپ کو وہاں پہ جو پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں نیتن کے خلاف یا اسرائیل کے اس ایکشن کے خلاف, آپ کو دیکھیں دو چیزیں ہم مکس کرتے ہیں, ایک ہے یہودی جوز, ایک ہے زائنزم, اور ایک ہے زائنزم. زائنزم کیا ہے؟ وہ ایک وہ ایسا فلسفہ ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگین جو ہم ابھی اومنیپوٹینس کی بات کر رہے تھے, وہ قادر مطلق ہونے والا, وہ سمجھتے ہیں ہم میں, ہم ہر چیز ہیں, یو نو وی آر سپیریئر. ہم جو ہیں وہ چلڈرن آف گاڈ ہیں, تو ہمارے لیے سارے کچھ, ہمارا برتھ رائٹ ہے اس پوری دنیا پہ قبضہ کر لینا, اس پوری دنیا کے ریسورسز ہمارے قبضے میں ہوں. جیسے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. آپ کارپوریٹ سیکٹر پورا اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیکنالوجی, سائنس, بینک, آپ کا پورا بینکنگ سسٹم پوری دنیا کا سارے کا سارا آپ کو ان کے باقاعدہ کنٹرول میں نظر آتا ہے. تو ایک طریقے سے انہوں نے بڑا اسمارٹلی موو کیا کہ ہم جب دنیا کے دنیا میں ہمارے قدم پیسے پہ کنٹرول حاصل کر لیں گے تو پھر دنیا آپ کے سامنے جھک جائے گی. یہ ایجنڈا تھا, اسی پہ وہ چلے. اب وہاں پہ آپ کو جو ایسے جوز جو بالکل اس چیز کے فیور میں نہیں ہیں, جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, جس طریقے سے وہ فلسطین میں, غزہ میں, ویسٹ بینک میں آپ کر رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ جوز جو ہے نا وہ یورپ میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ اسرائیل کے اندر نظر ہی نہیں آتے جو سرے سے اس کے خلاف ہیں. اچھا, اب اسرائیل کے اندر بھی زائنسٹس بھی ہیں, جوز بھی ہیں, تو جو اس پورے مشن کے جو گریٹر اسرائیل پلان ہے اس کے خلاف ہیں, وہ آپ کو زیادہ تر خاموش نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وہ سائلنٹ سپورٹر, سائلنٹ ووٹر, وہ والی چیز وہاں پہ بھی ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ میں بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بس یہی ان کا پروٹیسٹ ہے کہ وہ خاموش رہیں گے. پھر زیادہ تر کی کوشش ہوگی کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, کہیں اور بس جائیں, وہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ. اچھا, پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کس کے خلاف باقاعدہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں نیتن کے خلاف کرپشن چارجز, کورٹس کیسز, ٹرائلز چل رہے ہیں, بریچ آف ٹرسٹ, پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ چیزیں وہاں پہ اگر عوامی پریشر اتنا بن جاتا ہے تو آپ کو کم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. صرف اور صرف اس گورنمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, نیتن کی میں بات کر رہی ہوں. نیتن اگر فرض کریں نہیں رہتا تو کیا ہوگا؟ تو اس سے بڑا کوئی سخت ہارڈ کور, ایک ہارڈ لائنر انسان جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا, جو گریٹر اسرائیل کا پلان لے کے بیٹھ جائے گا. سو اسی لیے میں نے پہلے کہا نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا, کسی بھی ملک کی مذمت کر دینے سے کوئی فرق پڑے گا. وہ ایک اپنا خاص ایجنڈا, وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا ایک خاص ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. اگر نیتن نہیں تو کل اس کا باپ وہاں پہ, یعنی کہ اس سے بھی ایک اگریسو آدمی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا پلان تکمیل تک لے کے جانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں. تو اب اس میں آپ نے جیسے کہا کہ ان کو کسی نہ کسی وقت تک ہر وقت دشمن کی ضرورت رہتی ہے, ان کو ایک کیا ان کو 20 دشمن بھی ان کے سامنے ہوں وہ رکنے والے نہیں ہیں.
یہ جو جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں آپ کو خاموش نظر آتے ہیں نا ان تمام چیزوں کے اوپر جو فلسطین میں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ فلسطین کی طرف سے مزاحمت, یہاں پہ ایران کی طرف سے مزاحمت ہے. جو مزاحمت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ یہ حال کرتے ہیں جو آپ کو فلسطینیوں کے ساتھ اور ایرانیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اب اگلا نشانہ ترکی ہوتا نہیں ہوتا یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے. اگر ان کو لگتا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوں گے جو وہ ٹرکش منسٹر یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیے بہت سی پروفیسیز بھی ہیں نا, جو ہمارا ریلیجن ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, اس پہ یقین کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان اگلا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. اس پہ سب لوگ یقین کرتے ہیں کہ جی ایران کے بعد پھر اگلی باری اگر ایران کی مزاحمت ختم ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, تو پھر اسرائیل کے لیے اگلا نشانہ پاکستان ہے. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے. سو پاکستان کے لیے چیلنجز ہر دور میں رہیں جب سے پاکستان بنا ہے. پاکستان کو تو ہم کہتے ہی نا کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے, خدائی معجزہ اس کو نام دیا جاتا ہے ہمیشہ سے, جس کلمے کی بنیاد پہ یہ مذہب بنا ہے. اور جو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا, کبھی تسلیم نہیں کرے گا. تو ہم آج بھی اسی ایجنڈا پہ کھڑے ہیں, آج بھی اسی موقف پہ قائم ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو اسرائیل کے لسٹ پہ, ٹارگٹ لسٹ پہ سر فہرست رکھتی ہیں آفٹر ایران. سو اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ جو ایران کی مزاحمت ہے اس میں بھرپور ساتھ دیں. جب آپ ایک طرف کوشش کر رہے ہیں سیز فائر کرانے کی, ڈپلومیٹک ایفرٹس آپ کی جاری ہیں, تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نا کہ سلسلہ رکے. یو ایس اے اگر رکتا ہے تو کہیں نہ کہیں مزید اسرائیل ایکسپوز ہوگا, کہیں اور اس کا وہ چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا کہ بھائی اگین امریکہ کے تو جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جنگ تھی ہی نہیں, آپ تو کود گئے کہ اسرائیل کی جنگ میں, آپ کے لیے تو فوری طور پہ کوئی تھریٹ تھا ہی نہیں. آپ کے اپنے جو منسٹرز ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں, آپ کے اپنے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں کوئی تھریٹ نہیں تھا ایران سے. تو پھر کیا ہوا, پھر اسرائیل آپ کو جو ہے وہ آرم ٹویسٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہ لے آیا ایران کے اندر. سو اگین اسرائیل کے لیے کوئی بھی اس وقت نو گو ایریا نہیں ہے. وہ کسی بھی ملک میں, اب آپ نے نہیں دیکھا قطر پہ حملہ ہوا, دوحہ پہ اٹیک کر دیا کہ جی وہاں پہ حماس کی لیڈرشپ موجود ہے تو حملہ کر دو. سو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے پاس یو ایس اے کی سیکیورٹی گارنٹیز ہیں, کیا ہیومن رائٹس ہیں, کون سی وائلیشنز میں کر رہا ہوں, کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیتن یاہو نہیں تو کل اس کی جگہ ایک اور آدمی آگے بیٹھ جائے گا جو اسی ایجنڈا کو, اسی پلان کو آگے لے کر چلے گا اور اسی طریقے سے لے کے چلے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.